آپ کے علاقے میں ایک فاحشہ عورت آئی، اس کی وجہ سے سارا علاقہ جو ہے وہ گناہ کی طرف جانے لگا، گناہوں کی طرف جانے لگا۔ آپ تک خبر پہنچی کہ حضور ایک فاحشہ عورت آئی ہے، ایک فاحشہ عورت ہے ہمارے علاقے میں، جس کی وجہ سے لوگ گناہ کی طرف جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لوگ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت بھائی علی بستامی نے یہ نہیں کہا کہ اس فلاں کو جو ہے اس کے اوپر یہ فتویٰ ہے، اس کے ساتھ جا کے یہ کر دو، اس کو مارو، اس کو یہ کرو۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اس کا مکان کہاں پر ہے، وہ کدھر ہے، اس کا پتہ لیا، آپ اس کی طرف چلے گئے، آپ ادھر چلے گئے جدھر اس کا مکان تھا، آپ اس کے مکان میں گئے۔ آپ جب مکان میں تشریف لے کر جا رہے تھے نا، تب بھی جو طریقہ سے وابستہ لوگ ہوتے ہو نا، تمہارے لیے سمجھنے کا ایک بڑا نکتہ ہے، بڑا نکتہ ہے۔ یاد رکھنا، جب بیعت کر لو نا، یا تو بیعت ہوا نہ کرو، بے لگام رہا کرو، لیکن جب تم کسی کی بیعت کرنا ہو نا، جو جدھر کا مرید ہے، جب کسی کے بیعت کر لو، بیعت کا دھامادہ مطلب ہے، بیعت کا مطلب ہے بک جانا۔ اکھاں بند کر کے اپنے پیر کے پیچھے چلو، ایسے پیر کے نہ پیچھے چلنا جو بولے ہاں میرے پیچھے چل، جنازہ بھی نہ پڑھ، کچھ بھی نہ کر، سیدھا جو ہے بڑی پڑھائی میں جائے گی، سیدھا میں پہنوں جنت لے کے جاؤں گا، وہ آپ میں بھی سیدھا جنت میں جائے گا اور تانوں بھی جنت میں لے کے جائے گا۔ دیکھو پہلے دیکھو کہ کوئی شریعت پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ یاد رکھنا، اللہ والا کبھی رسول اللہ کا نافرمان نہیں ہو سکتا، اللہ والا کبھی شریعت سے دور نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب شیخ پکڑ لو نا، اللہ والے کی پہچان یہ ہے۔ یاد رکھنا، ہمارے شیخ فرماتے ہیں کوئی ہوا پہ اڑتا ہوا بھی نظر آ جائے اور پانی پہ چل رہا ہوا بھی نظر آ جائے، اگر اس کو شریعت پر قائم نہیں ہے تو وہ جادوگر ہے، وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ اللہ والا نہیں ہے۔ بے نمازی کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، شریعت مطہرہ سے دور اور فاسق کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھنا، لیکن جب کبھی بیعت کر لو نا، کوئی کامل پیر مل جائے تو پھر عقل کے گھوڑے نہ دوڑایا کرو۔ اس وقت میں جب حضرت بھائی عزیز بستامی جا رہے تھے نا اس فاحشہ عورت کے کمرے میں، تو مرید دو قسم کے ہوتے ہیں، دو قسم ہوتے ہیں۔ کچھ تھے کہ کہہ رہے تھے بابا ہم نے ان کو کیا سمجھا ہوا تھا، کیسا پیر سمجھا ہوا تھا، دیکھو فاحشہ کے کمرے میں جا رہے ہیں، یہ منظر دیکھنے سے پہلے ہمیں بات کیوں آ گئی، ہم نہیں ہیں ان کے غیر پر ہمارو ایسا کچھ۔ اور کچھ تھے جو اصل مرید ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے او دنیا والو آؤ دیکھو ہمارا پیر آ جا رہا ہے، اس کی قسمت کیسے بدلتی ہے، اس کی قسمت کیسے بدلتی ہے، اس کا مقدر کیسے بدلتا ہے، اس کا مقدر کیسے بدلتا ہے، کیسے بدلتا ہے۔ کیا ہوا، حضرت بھائی عزیز بستانی اس فاحشہ عورت کے کمرے میں جاتے ہیں، اندر جا کے پوچھا کہ عورت تیری ایک رات کی کیا قیمت ہے، کیا قیمت ہے تیری؟ اس نے کہا میری اتنی قیمت ہے۔ آپ نے قیمت ادا کی، آپ نے کہا جا وضو کر کے پاک ہو کے آ، وہ پاک ہو کے وضو کر کے، آپ نے فرمایا پاک لباس بھی پہن کے آنا، پاک لباس پہن کے آئی، آپ نے فرمایا پاک کپڑا بچھا، پاک کپڑا بچھایا، آپ نے فرمایا قبلہ رخ ہو کہ اللہ اکبر اور سجدے میں گر جا۔ اس فاحشہ عورت نے کہا کہ حضرت یہاں لوگ اس کام کے لیے نہیں آتے، آپ یہاں کس کام کے لیے آئے ہیں، آپ یہ کیا کروا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تجھے تیری قیمت دے چکا ہوں، اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر۔ وہ فاحشہ عورت اور اپنی قیمت کی وجہ سے اللہ اکبر کہتی ہے، سجدے میں گرتی ہے، اللہ والے کی آنکھ آنکھ کی طرف اٹھی، کہا یا اللہ اس کا ظاہر بدلنا میرا کام تھا، اس کا دل بدلنا تیرا ظاہر بدلنا، اس کا ظاہر بدلنا میرا کام تھا، اس کا ظاہر بدلنا میرا کام تھا، اس کا دل بدلنا تیرا کام ہے، اس کا دل بدلنا تیرا کام ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے نہ صرف اس عورت کی توبہ قبول ہوئی، نہ صرف اس عورت کی توبہ قبول ہوئی، بلکہ وہ عورت ولایت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو گئی، ولایت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو گئی۔ اللہ والے ہمیشہ محبتیں بکھیرتے ہیں، کبھی نفرتیں نہیں بکھیرتے، کبھی نفرتیں